السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مسجد القباء کے متعلق میں نے آپ کو ایک ویڈیو بتایا تھا، اب اس کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں ایک ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر قائم کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے تشریف لے کر آئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے اندر، تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور اسلام کی بنیاد پر سب سے پہلی مسجد جو قائم کی گئی وہ مسجد القباء کہا جاتا ہے اس کو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ رب دو جہاں اس آیت مبارکہ میں اسی مسجد کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر قائم کی گئی، اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ مسجد میں جو ہے پاک لوگ آتے ہیں، یہاں پر پاک لوگ رہتے ہیں، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے خوف رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ہر چیز جو چیز منع کی گئی ہے اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، اللہ رب العزت پاکی کو پسند کرتے ہیں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کے دن یہاں پر پیدل تشریف لاتے تھے اور یہاں پر نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی مسجد القباء کل سبت ماشیا وراکبا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو یہاں آتے تھے، کبھی پیدل آتے تھے اور کبھی جو ہے چل کر آتے تھے۔ وکان عبداللہ بن عمر یفعل ذلک، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح کرتے تھے۔ میرے عزیزو، اس مسجد القباء کی فضیلت بہت ہی بڑی ہے۔ جب ہجرت کر کے تمام صحابہ کرام مدینہ منورہ تشریف لائے تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم مکہ میں رہتے تھے، ہمارا جب دل چاہا ہم عمرہ کر لیا، ہمارا جب دل چاہا ہم نے بیت اللہ کا طواف کر لیا، یا رسول اللہ ہم تو یہاں پر آ گئے، یہاں پر نہ عمرہ کا ثواب نہ یہاں پر طواف کا ثواب، ہم کیسے یہاں پر زندگی گزارے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد القباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پاکی کی حالت میں وضو کر کے اپنے گھر سے مسجد القباء کی طرف آتا ہے اور یہاں پر آ کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت
اس کو اس 2 رکعتوں کا اس طرح ثواب عطا فرماتے ہیں جس طرح کوئی شخص عمرہ کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کتنی برکت یہ جگہ ہے، کتنی عظیم جگہ ہے، کتنی برکتوں سے یہ جگہ بھری پڑی ہے۔ تو تمام صحابہ کرام خوش ہوئے اور خوشی کی حالت میں اور فرحت کی حالت میں وہ زندگی گزارنے لگے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی مسجد جو ہے مکۃ المکرمہ، پھر مسجد الاقصی، مسجد النبوی، ان تینوں کے بعد جو سب سے افضل اور اعلیٰ مسجد ہے وہ یہی مسجد القباء ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں اور میرے سے عمرہ ساقط ہو گیا، جی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ عمرہ کا ثواب الگ ہے، اس کی مشقتیں، اسی کی پریشانیاں جو انسان جھیلتا ہے وہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں۔ ہاں، لیکن یہاں پر جو شخص آتا ہے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے یہاں پر آئے اور اس کی مسجد کی بنیاد قائم کی اور یہاں سے کچھ دن یہاں پر قیام فرمایا، اور یہاں سے جب گزر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے بنو عوف میں، یعنی اسی جگہ پر بنی عوف میں کچھ دن قیام فرمایا، تو ہماری یہی خواہش ہے کہ آپ بنو سالم کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، یعنی یہ بنو سالم کی جگہ کہا جاتا ہے، تو وہ لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بنو عوف میں بھی زندگی گزارے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کچھ دن قیام فرمایا، اور سب سے پہلے جو مسجد القباء کے بعد جو سب سے پہلے مدینہ منورہ کے اندر جمعہ کی نماز ادا کی گئی اس کو مسجد الجمعہ کہا جاتا ہے۔ وہ یہاں سے تقریباً جو ہے اس جگہ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہے مسجد الغمامہ ہے جو مسجد نبوی کے بالکل قریب ہے۔ غمامہ کہتے ہیں یعنی بادل کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز الاستسقاء یعنی بارش کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو اللہ کا کرشمہ ایسا ہوا کہ راستے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں یعنی بارش نازل ہوتی رہی، اور اس کو مسجد الغمامہ کہا جاتا ہے۔ پھر مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اسی کی بازو میں، پھر اس کے بازو میں حضرت عثمان ذی النورین کی مسجد ہے، پھر اس کے بعد مسجد العالی ہے۔ یہ جو تمام جو ہے مسجد نبوی کے بازو میں ہی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، تمام کی فضیلت الگ ہے، لیکن مسجد القباء یہ جو مسجد ہے اس کی فضیلت کچھ بہت ہی الگ ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے تمام لوگوں کے حاضری نصیب عطا فرمائے۔ ایک بات یہاں پر بھی یاد رکھیے، کوئی یہ سمجھے گا کہ میں اپنی بستی میں جو ہے مسجد قباء بناؤں اور یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کروں اور اس کا ثواب حاصل کروں، جی نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ وہ مسجد قباء نہیں ہو جائے گی، بلکہ وہ مسجد تبلیغ یا مسجد دین یا مسجد اسلام اس کو یاد کیا جائے گا، مسجد قباء نہیں کہا جائے گا۔ ورنہ کہیں ایسے لوگ ہیں وہ سنیں گے اور کہیں گے کہ مسجد قباء بنانے سے بہت ساری فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اب وہ مسجد قباء کے نام سے نہیں بلکہ وہ مسجد اسلام دین خدمت کے نام سے اس کو یاد کیا جائے گا۔ لیکن یہ جو مسجد ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تاریخ مسجد ہے، اس کی فضیلت قرآن و احادیث میں بہت ساری آئی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت آپ تمام کو یہاں کی زیارت عطا فرمائے، اور جو آپ یہ جو کبوتروں کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو ہے اس کو مارنا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ان کا شکار کرے گا تو اس پہ دیت واجب ہو جائے گی۔ اس لیے جو ہے تمام حضرات سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر بس رہے ہیں وہ تمام آداب کا لحاظ کرتے ہوئے
یہاں پر آ کر یہاں کی زیارت کرے اور ثواب دارین حاصل کرے اور عمرے کا ثواب پائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے بزرگان دین اور ہمارے چاہنے والے اور ہمارے والدین تمام کو یہاں کی زیارت سے سرفراز فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔